پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اڑنے والے تخت پر سوار ہو کر کسی جگہ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا ایک جن بہت ہی فکر مند اور دہشت زدہ حالت میں ان کے سامنے حاضر ہوا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے، تم اتنے دہشت زدہ کیوں لگ رہے ہو؟ تب جن بولا، اے اللہ کے پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام، بابل کے پاس ایک جنوں کا گروہ عام انسانوں پر ظلم کر رہا ہے اور ہمیں بھی ستا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جن جادو کا عمل کر کے انسانوں میں فساد پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کا ایمان تباہ ہو رہا ہے اور لوگ صراط المستقیم سے بھاگ رہے ہیں۔ حضور، آپ اس کا انصاف کریں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پل بھر بھی دیر نہیں کی اور فوراً اپنے تخت کے ساتھ بابل کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ بس ایک ہی پل میں ہی وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ جنوں کا گروہ تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مغرور جنات کا قوم، اللہ سے ڈرو، اللہ کے راستے پر آؤ۔ وہ جن نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی طاقت عطا کی تھی، اس لیے وہاں کے جنوں کا سردار بولا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کے کہنے پر نہیں چلتے۔ کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے اور سارے جن غرور سے چیخ کر کہنے لگے، تو کون ہے؟ ہم تجھے نہیں جانتے، اگر تیرے پاس واقعی کوئی طاقت ہے تو ہمیں ہرا کر دکھا، ہمیں قید کر کے دکھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ایک ہی پل میں اپنی معجزہ ظاہر کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی نظر ان جنوں کی طرف اٹھائی تو اچانک تیز آندھی چلنے لگی، چاروں طرف بادل گرجنے لگے، زمین پھاٹنے لگی اور بڑے بڑے لوہے کے زنجیریں نکلنے لگے۔ ایک جن کو فوراً باندھ دیا گیا، وہ جن ایک انچ بھی ہل نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سارے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدم مبارک پر گر پڑے اور گزارش کرنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں داؤد کا بیٹا اور اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا کا بادشاہ بنایا ہے۔ اے جنوں کا گروہ، ہوشیار ہو جاؤ، زمین میں فساد مت کرو ورنہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پھر سارے جن صرف ایک اللہ پر ایمان لے آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہیں گے فساد نہیں مچائیں گے اور انسانوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ اس طرح سارے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر حکم کو ماننا شروع کر دیا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آتے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں انسانوں اور جنوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے اور تقدیر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت ایک بہت بڑا طاقتور جن بھی وہاں پر حاضر تھا۔ اچانک اس نے کہا، حضور، مجھے لگتا ہے اگر تقدیر بری ہو تو ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تقدیر پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے۔ مگر وہ جن بولا، نہیں، میں تقدیر کو بدل سکتا ہوں، مجھے کچھ سال کا وقت دے، میں ایک کام کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر وہ اس بات پر جھگڑا کرنے لگا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے یہ کام پورا کرنے کے لیے
कुछ साल दिए। एक दिन वो जिन अकेले सोच रहा था कि ये काम कैसे करेगा। जब वो एक जगह से गुजर रहा था तब उसने देखा कि इस सल्तनत से थोड़ी दूर एक अमीर शख्स का बड़ा कसर है जहाँ छोटी छोटी लड़कियां खेल रही हैं। ये देखकर वो जिन वहीं रुक गया। उस अमीर शख्स की छोटी बेटी को उठाकर ले गया। चलते चलते वो बहुत दूर एक गहरी जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और एक घर के अंदर उस लड़की को रख दिया। तब तक वो बेहोश थी, इसलिए जिन ने उसके लिए खाने का सामान ले आया। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की होश में आई तब जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर जिन ने एक दरवेश का रूप धारण किया और उसके पास आकर कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अब तुम ये सब खाओ और आराम करो। वो छोटी लड़की समझ नहीं पाई कि वो कहाँ है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उसने सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया। एक दिन उसने जिन से कहा, क्या आप मेरे लिए जरूरी चीजें ला सकते हैं? जिन बोला, हाँ मैं ला सकता हूँ, तुम इस घर के अंदर रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जब जिन घर से बाहर गया तो लड़की ने देखा कि वो आदमी अचानक हवा में गायब हो रहा है। ये देखकर लड़की ने सोचा, ये इंसान नहीं हो सकता, जरूर कोई और ही चीज है। फिर उसके जहन में कई सवाल आए और वो डरी डरी जंगल की तरफ देखने लगी। कई साल गुजर गए और लड़की जवान हो गई। दूसरी तरफ जिन सोच रहा था कि अब ये लड़की बड़ी हो चुकी है, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जो बहस की थी उसे जीत कर दिखाऊंगा। एक रात जोर से तूफान और बारिश होने लगी। लड़की घर के अंदर अकेली थी और डरी हुई थी कि अचानक घर के बाहर से दो आदमियों की आवाज आई, क्या यहाँ कोई है? हमें थोड़ी देर के लिए पनाह दे दीजिए। बहुत सालों के बाद किसी अजनबी की आवाज सुनकर लड़की डर गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन आदमियों ने जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं, हम मुसीबत में हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब हम निकल जाएंगे। लड़की ने उनको अंदर बुलाया। उसने देखा कि एक शख्स बहुत गरीब और बेचारा था, जबकि दूसरा बहुत अमीर लग रहा था। सुबह उन आदमियों ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? लड़की बोली, मैं एक जिन की कैद में हूँ। बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तब उसने मुझे यहाँ लाया था। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम लोग चले जाओ वरना जिन आकर तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा। तब वो अमीर नौजवान बोला, हम तुम्हें इस जिन से आजाद करवाएंगे। लड़की बोली, तुम लोग इस जिन से लड़ नहीं सकते, बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। फिर गरीब शख्स बोला, तुम्हें जो नौजवान दिख रहा है ये असल में एक छोटी सी सल्तनत का शहजादा है और मैं इसका कश्ती चलाने वाला मल्ला हूँ। हम मछली शिकार कर रहे थे, लेकिन तूफान और बारिश की वजह से हमारी नाव डूब गई और हम किसी तरह जान बचाकर यहाँ आए। फिर शहजादा बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन तुम्हें कितने साल तक कैद करके रखा है? लड़की बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन तुम लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। एक कहकर उसने उन दोनों आदमियों को घर के अंदर छुपा दिया। इस दौरान जिन आने वाला था। जब वो आया तो उसने लड़की से पूछा,
آج یہاں کچھ الگ سا لگ رہا ہے، کیا یہاں کوئی انسان آیا تھا؟ لڑکی بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سنسان جنگل میں انسان کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جن بولا، ٹھیک ہے، مجھے ایک ضروری کام سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانا ہے، مجھے یہاں لوٹنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ جن کے جانے کے بعد غریب شخص بولا، تم دونوں نکاح کر لو اور یہ جنگل چھوڑ کر انسانوں کے بیچ چلے جاؤ، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گا اور کچھ دنوں بعد لوگوں کو لے کر آؤں گا تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ اس طرح اس کشتی کا ملا نے ان دونوں کی نکاح کروا دیا اور وہ نوجوان اور لڑکی شہر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور جن واپس آنے والا تھا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے لڑکی سے کہا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اور اس گھر کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے جانے والا ہوں، مجھے بس اپنی بحث جیتنی ہے، پھر میں چین سے رہوں گا۔ یہ کہہ کر جن نے پورے گھر کو اٹھایا اور اڑا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر جن بولا، حضور، آپ نے کہا تھا کہ تقدیر لکھا جا چکی ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر دیکھیے میں نے تقدیر بدل دی ہے۔ یہ جو لڑکی ہے اس کا نکاح ایک شہزادے کے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن وہ طوفان میں ڈوب کر مر گیا، اب اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا، کیا یہ تقدیر کی تبدیلی نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر کے دروازہ کھولو۔ جب سپاہی نے دروازہ کھولا تو اندر سے لڑکی اور اس کا شوہر باہر نکلے۔ جن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور اس گھر کے اندر کیا کر رہے تھے؟ لڑکے نے اپنی ساری کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کے لیے موت کی سزا کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ جن نے سوچا کہ وہ مقدر کو بدل دے گا، مگر آخر میں اللہ کا ہی فیصلہ قائم رہا۔ یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ چاہے کوئی کتنے بھی طاقتور ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی حکمت اور انصاف پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بے گناہ کی حفاظت کرتا ہے، سچائی کو جیت دلاتا ہے۔ تقدیر کو چیلنج کرنے کے بجائے ہمیں اللہ پلان پر یقین رکھنا چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہی ہے۔